اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ اوطاط المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صلوات عزیزان محترم، سن 1444 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے اور ہم نے اپنی روایت کے مطابق نئے سال کا آغاز حسین ابن علی کی فرش اعضا بچھا کر کیا۔ یہ فرش اعضا مظلوموں کا فرش اعضا ہے، یہ فرش اعضا صابروں کا فرش اعضا ہے، یہ فرش اعضا محبت کرنے والوں کا فرش اعضا ہے۔ اس فرش پر تمہیں محبت اور رواداری کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ آغاز ہے ہمارے موسم اعضا کا، موسم فصل اعضا کا آغاز ہو رہا ہے، اور ہمارا طریقہ یہی رہا کہ ہم نے ہمیشہ اپنے نئے سال کا آغاز حسین ابن علی کے غم سے کیا۔ دنیا نئے سال پر مبارکباد دیتی ہے تو دیتی رہے، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس مہینے میں نبی کا نوازا 3 دن کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر کل خنجر سے ذبح کر دیا گیا۔ ہم کیسے اپنے نئے سال کا آغاز خوشیوں سے اور مسرتوں سے کریں؟ تو چاند کے نمودار ہوتے ہی عزاخانے سج گئے، عزاخانے امام بارگاہوں میں گھروں میں عزاخانے سج گئے، اور یہ ایک ایسی روایت ہے، عزاخانہ سجانا یہ ایک ایسی روایت ہے جو برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ اچھا بھئی، یہ عزاخانے امام بارگاہوں میں اور گھروں میں کیوں سجائے جاتے ہیں؟ یہ عزاخانے ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ عزاخانہ سجا کر حسین پر گریہ کرے، حسین پر ماتم کرے۔ سبب تو یہی ہے بھئی، عزاخانہ سجانے کا سبب یہی ہے۔ یہ عزاخانے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ بیٹھ کر حسین پر رویا جائے۔ اچھا، تو کسی اور کے لیے عزاخانہ کیوں نہیں سجاتے؟ کسی اور کے لیے عزاخانہ کیوں نہیں سجاتے؟ تو بات کو اتنی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد، حسین ابن علی کی شہادت کے بعد
حسین کے وارثوں کو جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا. جا کے مقتل کی کتابیں اٹھا کر دیکھو کہ قتل حسین کے بعد اگر وارثوں نے جی بھر کے رونا چاہا تو انہیں رونا نہیں دیا گیا. جب چھوٹی بچی زندان کے اندھیرے میں باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو کبھی ظالم تعزیہ نہ مارتے تھے, کبھی رخساروں پہ تماچے مارتے تھے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جانتے ہو مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے, جو علماء مقاتل نے کتابیں مرتب کی, ان میں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک دن جبریل سید الملائکہ میرے نبی کے پاس آیا, اور آنے کے بعد جبریل نے رسول کو محضر نامہ سنایا, شہادت نامہ سنایا, یعنی حسین کیسے شہید ہوں گے, کب شہید ہوں گے, کیا زمانہ ہوگا, یہ ساری باتیں سنائی. نبی نے سنا اور سننے کے بعد پکار کے کہنے لگے کہ میرے حسین کو بلاؤ, میرے حسین کو بلاؤ. چھوٹا بچہ ہے نا, آیا اور آنے کے بعد اپنے نانا کے پاس بیٹھ گیا. ایک مرتبہ رسول اللہ نے حسین کی صورت دیکھی اور دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا حسین, تیری شہادت سے, تیرے قتل سے میرے دین کی بقا ہے. حسین تجھے منظور ہے؟ حسین نے سر اٹھایا, کہا نانا اگر میرے قتل سے آپ کا دین بچتا ہو, اگر میری شہادت سے آپ کا دین بچتا ہے تو نانا مجھے منظور ہے. کہا حسین اس راہ میں تمہارے جوان بیٹے اکبر کے سینے پر برچھی لگے گی. کہا نانا اگر آپ کا دین بچتا ہے تو جوان بیٹے کے سینے پہ برچھی بھی برداشت ہے. کہا حسین اس راہ میں تجھے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے ہوں گے. کہا نانا اگر عباس کے بازو قلم ہونے سے آپ کا دین بچتا ہے تو مجھے یہ بھی منظور ہے. رسول اللہ حسین سے سوال کرتے جا رہے ہیں اور حسین کہہ رہے ہیں نانا منظور ہے, نانا منظور ہے, نانا منظور ہے. رسول نے حسین کی صورت دیکھی, کہا بیٹا حسین اس راہ میں بھیا حسن کی نشانی, تیرے بھائی کی نشانی قاسم, اس کے لاش کے ٹکڑے تجھے ابا کے دامن میں اٹھانے ہوں گے, وہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہوگا. حسین منظور ہے. کہا نانا اگر دین خدا بچتا ہے تو مجھے یہ بھی منظور ہے. جملہ سنو گے مقتل نے کیا لکھا. رسول نے حسین کی صورت دیکھی, کہنے لگے حسین اس راہ میں 6 مہینے کے بچے کے سوکھے گلے پر تیر لگے گا, منظور ہے. کہا نانا اگر آپ کا دین بچتا ہے تو مجھے اصغر کے گلے پر تیر شہسوبہ بھی منظور ہے. تیر شہسوبہ سمجھتے ہو؟ تیر شہسوبہ میں اگلی تاریخوں میں علی اصغر کے مسائل پڑھوں گا, لیکن تیر شہسوبہ کو سمجھ دو. یہ 3 نوک والا تیر ہوتا ہے, 3 نوکوں والا تیر ہے نا. اور مقتل کی کتابوں میں نے پڑھا کہ یہ جنگوں میں جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. وہ تیر شہسوبہ چلا اور علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک سوا ہو گیا. حسین اس راہ میں ششماہے کے گلے پر تیر لگے کا منظور ہے. کہا نانا اگر دین بچتا ہے تو ششماہے کے گلے پر تیر بھی منظور ہے. حسین سے رسول سوال کر رہے ہیں اور حسین کہتے جا رہے ہیں کہ نانا منظور ہے, منظور ہے, منظور ہے. جانتے ہو نبی نے کیا جملہ کہا؟ کہنے لگے حسین اس راہ میں تیری بہنوں کے سروں سے, زینب اور ام کلثوم کے سروں سے چادریں کھینچی جائیں گی. ابھی تو حسین کہہ رہے تھے کہ نانا منظور ہے, منظور ہے, منظور ہے. جب زینب اور ام کلثوم کے پردے کی بات آئی حسین خاموش ہو گئے. حسین خاموش ہو گئے. ادھر حسین خاموش ہوئے. نبی نے پکار کے کہا کہ بیٹا حسین مگر یہ واقعہ
تیری شہادت کے بعد ہوگا. کہا نانا اگر شہادت کے بعد ہوگا تو بہنوں کے سروں سے چادروں کا جانا بھی منظور ہے. ادرکم اللہ. جب زینب اور ام کلثوم کی شہادت کی بات آئی, پردے کی بات آئی, حسین خاموش ہوئے. نبی نے کہا کہ یہ واقعہ تیری شہادت کے بعد ہوگا. کہا نانا اگر شہادت کے بعد ہوگا تو منظور ہے, شہادت سے پہلے منظور نہیں ہے. شہادت سے پہلے منظور نہیں ہے, شہادت کے بعد منظور ہے. اب میرا مولا سید سجاد سمجھ میں ہے. ہم سے پوچھتے ہو کہ تمہارے چوتھے امام سید سجاد 35-40 سال ہوتے ہی رہے. مجھے تم بتاؤ کہ جس امام کی آنکھوں کے سامنے پھوپھیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئی ہو, جس امام کی آنکھوں کے سامنے چھوٹی بہن کے رخساروں پر تماچے مارے گئے ہو, وہ امام کیسے نہ روئے؟ وہ امام کیسے نہ روئے؟ بارائنا سر بیویوں کا قافلہ یزید کے دربار میں آیا. بارائنا سر بیویوں کا قافلہ. دیکھو میں آغاز میں کہہ چکا ہوں کہ ہم اپنی فصل ازا کا آغاز حسین ابن علی کی فرش ازا بچھا کر کرتے ہیں, رونے سے کرتے ہیں, گریے سے کرتے ہیں. دربار میں آیا قافلہ, اور اس قافلے کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں بھی آئی. کون محمد مصطفیٰ؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ وہ محمد ہے جو انبیاء کا خاتم ہے, خاتم نبوت ہے اس پر. اس کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا. اس کی نواسیاں بھی دربار میں لائی گئی. مقتل لکھتا ہے کہ یزید تخت کے اوپر بیٹھا تھا اور بھرا ہوا دربار تھا مسلمانوں سے. اور سنو, فقط مسلمان نہیں تھے دربار میں, دربار میں کرسیوں پر فقط مسلمان نہیں بیٹھے تھے. 30 ہجری تک اسلام سندھ تک آ چکا تھا, افریقہ کے ساحلوں تک پہنچ چکا تھا, یورپ تک اسلام 30 ہجری تک پہنچ چکا تھا. ان تمام ممالک کے وزراء اور سفراء بھی موجود تھے. اور اس بھرے ہوئے مجمع میں ایک مرتبہ ایک تشت میں سر حسین کو رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا. جب سر حسین کو پیش کیا گیا نا, تو وہ جو دوسرے ملکوں کے سفراء بیٹھے ہوئے تھے ان کی نگاہ پڑی سر حسین پر, تو اٹھ کر یہ سوال کرنے لگے کہ اس خوبصورت سر کا مالک کون ہے, اس خوبصورت چہرے والے سر کا مالک کون ہے. یہ جملے بیویوں کے کانوں تک گئے. یہ جملہ سید سجاد نے سنا. اتنے میں سنا اتنے میں یزید کے دربار کا مسخرہ دربار میں داخل ہوا. دربار کا مسخرہ دربار میں داخل ہوا. یزید نے اپنے دربار کے مسخرے کو اپنے قریب بلایا اور جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگا کہ آج میرے دربار میں بڑے گھرانے کے قیدی لائے گئے ہیں. یہ تو قیدی آئے ہیں نا, یہ بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں, تو کچھ ایسا کر کے دکھلا کہ میرے مزاج کو سرور ملے, مجھے سکون پہنچے اور مجھے مسرت نصیب ہو. مسخرے نے یزید کی طرف دیکھا, کہا کہ امیر میں واقعی کچھ ایسا کر کے دکھلاؤں گا کہ جس سے تجھے سرور ملے گا, تجھے خوشی محسوس ہوگی, تو مسرت محسوس کرے گا. لیکن امیر ایک شرط ہے, امیر ایک شرط ہے. جانتے وہ شرط کیا ہے؟ اس نے ایک ناموس محمد کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا حبلی ہاذہ جاریہ, امیر اس بچی کو میری کنیزی بھی لے لے. کسی بچی کی طرف, کسی ناموس محمد کی طرف اس نے اشارہ کیا اور کیا کہا؟ حبلی ہاذہ جاریہ, اس بچی کو, اس ناموس کو میری کنیزی بھی دے دے. جس بچی کی طرف اشارہ کیا نا, اس بچی نے سر کو بلند کیا اور رو کر کہنے لگی پھوپھی اماں میں یتیم تو ہو گئی, اب کیا کنیز بھی بنائی جاؤ گی؟ پھوپھی اماں میں یتیم تو ہو گئی, اب کیا کنیز بھی بنائی جاؤ گی؟ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلایا گیا
اور کہا بیٹی سکینہ کسی کی کیا مجال کہ میری زندگی میں تجھے کلیجی میں لے لے. ادھر شہزادی زینب کے زبان سے جملہ نکلا, ادھر فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ وہ آگے بڑھی اور ڈانٹ کے مسئلے کو کہنے لگی کہ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ پہچانتے ہو نا جناب فضہ کو, پہچانتے ہو نا شہزادی فاطمہ زہرا کی بوڑھی کنیز فضہ. ڈانٹا مسئلے کو, کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ کہا کہ میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں. کہا کلمہ پڑھ. اس نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا رک جا, جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسی کی یہ نمازیاں ہیں. تو جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسی کی یہ نمازیاں ہیں. وہ مسخرہ مڑا سید سجاد کی طرف اور مڑ کر کہنے لگا سجاد سے کہ قیدی کیا یہ ضعیفہ بوڑھی عورت یہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ سید سجاد نے سر کو بلند کیا, انگلی سے اشارہ کیا سر حسین کی طرف اور کہنے لگے کہ یہ دیکھ رہا ہے سر کو, تیری نگاہ میں وہ سر ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھ رہا ہوں. کہا یہ نبی کے نواسے حسین ابن علی کا سر ہے, کہ میرا باپ حسین ابن علی ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ غیظ بھری نگاہ سے مسخرے نے یزید کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد دربار کے باہر گیا اور جانے کے بعد اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو کاٹا, کٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا, قدموں پہ ڈال دیا اور رو کے کہنے لگا کہ اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا. اور اولاد رسول میں نے اسی ہاتھ سے اشارہ کیا تھا. کربلا سمجھ میں آئے؟ کربلا سمجھ میں آئے؟ نہیں. مختار جب تخت حکومت پر آئے تو مختار کا طریقہ یہ تھا کہ مجرموں کو گرفتار کرتے, گرفتار کرنے کے بعد اسے اقرار جرم کرواتے, انہیں سزائیں دی تھی. مختار کے دربار میں ایک شخص گرفتار کر کے لایا گیا. مختار نے پکار کے پوچھا کہ تجھے کیوں گرفتار کیا گیا؟ کہا امیر میں نے تو کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کیا. کہا کچھ تو کیا ہوگا, کیا حسین کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا؟ کہ نہیں میں نے جنگ میں شرکت نہیں کی. کہا اچھا کیا حسین کے خلاف نعرے بلند کر رہا تھا؟ کہا امیر میں نے نعرے بھی بلند نہیں کیے. کہا پھر بتلا تیری تقصیر کیا تھی, تیرا قصور کیا تھا؟ تو گھبرا کے کہنے لگا امیر کیا بتلاؤں, جب شام غریبہ میں خیموں کو آگ لگ گئی اور مال و اسباب لوٹا جانے لگا تو میرا ہاتھ شہزادی زینب کی چادر سے چھو گیا. شام غریبہ کے اندھیرے میں اسباب لوٹا جا رہا تھا تو میں نے زینب کی چادر کو ہاتھ لگا لیا. بس یہ سننا تھا کہ مختار نے چیخ ماری اور یہ کہہ کے بے ہوش ہو گیا کہ کہا یہ نجس حال اور کہا وہ پاک جب ہے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. بس اس سے زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا, کچھ بھی عرض نہیں کرنا ہے نا بھائی. روک کر کے سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. شور و گریا, ماتم, حسین حسین کی صدائیں قیامت تک, ایسا ہے نا بھائی. یہ ماتم قیامت تک جائے گا, گریا حسین قیامت تک جائے گا, حسین حسین کی صدائیں قیامت تک جائے گی. تو اس شور گریا کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ حسین بھی وہی کرتے جو باقی لوگوں نے کیا. بھائی ہے نا سوال, حسین بھی وہی کرتے جو پوری امت نے کیا. پوری امت نے کیا کیا؟ یزید کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا. پوری امت نے کیا کیا؟ یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک, حسین بھی وہی کرتے اور یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے. تو اس بات کو یاد رکھنا کہ جو قرآن کا وارث ہو, جو قرآن کا وارث ہو اور انسانوں کی حفاظت کے لیے آیا ہو, وہ باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. جو محافظ قرآن ہو, جو محافظ قرآن ہو,
جو محافظ قرآن ہو نہیں، جو وارث قرآن ہو. جو وارث قرآن ہو وہ لاوارثوں کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. قرآن اور انسان موضوع تو آپ کے ذہن میں ہے نا، قرآن اور انسان. اس عشرہ اولا کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ رحمان کی ابتدائی 8 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ رحمان قرآن مجید کا 55واں سورہ ہے اور پہلی سے لے کر 8ویں آیت تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. پروردگار عالم ان آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. ذرا سا آیت کو ترجمہ دیکھنا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. علمہ البیان، اسے بیان سکھلایا. پھر سنو، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا. تو پہلے تعلیم قرآن ہے، بعد میں خلقت ہے. ذرا اپنے انسان کو دیکھو اور اللہ کے انسان کو پہچانو. بھائی تمہارے یہاں پہلے خلقت ہے، بعد میں تعلیم ہے. بھائی تمہارے یہاں کیا نظام ہے کہ پہلے خلقت ہے، دنیا میں آتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تمہارے یہاں کیا ہے؟ پہلے خلقت ہے، بعد میں جب تم پیدا ہو گئے خلقت تخلیق ہو گئی انسان کی ہے نا، پھر وہ مدرسے میں گیا، کالج میں گیا، یونیورسٹیز میں گیا اور جا کے تعلیم حاصل کی. تو تمہاری طرف پہلے خلقت ہے، بعد میں تعلیم ہے نا. اور ادھر تعلیم قرآن پہلے ہے، خلقت بعد میں ہے. تو اگر ادھر سے آنے والا بھی تمہاری طرح مدرسہ میں تعلیم حاصل کرتا ہے، پہلی تقریر ہے اور یہ تمہیدیں کہیں نہ کہیں اگلی تقریروں میں جڑیں گی. اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ تمہیں آگے لے کے بڑھ رہا ہوں. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو خلق کیا. علمہ البیان، اسے بیان سکھلایا. الشمس والقمر بحسبان، اور سنا یہ سورج اور چاند اپنے حساب کتاب کے مطابق روا دوا. الشمس والقمر بحسبان، شمس کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند اپنے حساب کتاب کے مطابق روا دوا ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور سنو ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. بہت توجہ رکھنا. والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان، اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان کو بلند کیا. اور سنو آسمان کو بلند کر کے چھوڑا نہیں، ووضع الميزان، اس کے لیے بھی ایک میزان قائم کی. اگر میزان قائم نہ کرتا تو تمہارے سروں پہ گر جاتا. اللہ تتقو فی المیزان، تو خبردار میزان سے سرکشی نہ کرنا، میزان سے سرکشی نہ کرنا. میں نے 8 آیتوں کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. ابتدائی حصے کی طرف پھر چلو. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. علی رضا صاحب
الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. تو اللہ ہے مالک رحمت الرحمن، اللہ ہے مالک رحمت الرحمن، ہے نا. مالک یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ تو ہے مالک رحمت الرحمن، ہے نا، مالک رحمت. یہ بھی تو بتا کہ تیری کتاب قرآن مجید کیا ہے، یہ بھی تو بتا کہ تیری کتاب قرآن مجید کیا ہے. میں نے کہا جاؤ تاکہ پڑھو سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ. اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت. یہ آیتیں آگے چل کے کام آئیں گی اگلی تقریروں میں، ٹھیک ہے. تو اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت. نزلنا علیک الکتاب، ابھی ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. تبیانا لکل شیء، اس کتاب میں ہر جگہ کھلا کھلا بیان رکھ دیا. وہدن یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتن یہ کتاب رحمت ہے. تو اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت. تو اب جس کے دل پر آئے یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت. تو جس کے دل پہ آئے کیا وہ تم جیسا ہوگا؟ اگر پروفیشن میں ترقی چاہتے ہو تو آزائے حسین کی خدمت کرو، ہے نا. بھائی پیسہ کھلا کر ترقی حاصل کرنا اور ہے، اور خدمت حسین کر کے ترقی حاصل کرنا اور ہے. ایسا ہی ہے. اور تم میرے مزاج سے واقف ہو کہ میں ذکر علی پہ کمپرومائز کرنے والا آدمی ہوں. یعنی اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ خوف جان کی وجہ سے گھر میں بیٹھ جائے گا، ہے نا، تو وہ اندھا ہے، گنگا ہے. بہت کچھ ہے کہنے کو. جس طریقے سے ہم ذکر علی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، یقیناً تم بھی کمپرومائز نہیں کرو گے، ہے نا. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا، ہے نا. پھر چلو موضوع کی طرف. اللہ مالک رحمت، اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، ہے نا. اللہ الرحمن، اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ، ہے نا. یہ کتاب کیا ہے؟ رحمت ہے. ٹھیک. تو اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت. کس کے دل پر آیا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کون سی یہ باتیں، ہے نا. تو اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، محمد رسول رحمت، خاتم النبیین ہے نا. صاحب اچھا دیکھو وما ارسل، رک جاؤ. اب میں ظاہر پرچہ لے کے ممبر پہ تو نہیں بیٹھا، ہے نا. بعض اوقات پڑھتے پڑھتے بھی انسان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. آیت کیا پڑھی میں نے؟ وما ارسلناک الا، ہے نا. ہم نے محمد کو مکے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ نہیں. اچھا خالی مکے اور مدینے ایک شہر اور بنا لو، مدینے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ نہیں، ہے نا. ہم نے محمد کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے محمد کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کس کے لیے؟ عالمین کے لیے. اب یہ عالمین کیسے سمجھ میں آئے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. الرحمن، الرحمن وہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، محمد رسول رحمت. تو یہ رحمتوں کا سلسلہ ہے بھائی، یہ رحمتوں کا سلسلہ ہے. اللہ مالک رحمت، قرآن کتاب رحمت، محمد
رسول رحمت تو یہ رحمتوں کا سلسلہ ہے. اب بعد محمد کی جگہ پر رحمت والا آئے گا, زحمت والا نہیں آئے گا. اور گئے بھائی ہے نا. اچھا ایک آیت اسی مزاج کی اور پڑھ دوں, اجازت دے بھائی. آیتوں سے پریشان تو نہیں ہو گئے نا, ہے نا. اس بات کو یاد رکھنا کہ جب سے بزرگوں نے کہا کہ کتاب کافی ہے, ہم نے بھی طے کیا کہ دلیل کتابی سے دیں گے. اب میں پھر واپس جا رہا ہوں سورہ یاسین کی طرف, 36واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس کے آخر کے قریب کی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. سنو ترجمہ سننا, کمال کی آیت ہے, کمال کی آیت ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا, ضرب لنا مثلا. عجیب ہے یہ انسان, ہم پہ مثالیں قائم کر رہا ہے. ذرا بولا مثلا, عجیب ہے یہ انسان, ہم پہ مثالیں قائم کر رہا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ, اپنی خلقت کو بھول گیا, اپنی خلقت کو بھول گیا. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قَالَ, اور یہ انسان کہتا ہے, کیا کہتا ہے کہ ان گلی سڑی پوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. قل, میرے محمد ان سے کہہ دے, یحییھا الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم, اسے وہی زندہ کرے گا جس نے آغاز میں پیدا کیا تھا. بات بول رہی ہے تو عجیب ہے انسان, بنا ہے نطفے سے, بنا ہے نطفے سے, آب مخلوق سے, آب نجس سے, اور ہم سے جھگڑا کر رہا ہے. یہ ہم کون ہیں؟ میں بات تو وہی میں آ کر رک گئی نا, اس کا جواب تو نہیں دیا تھا نا. بھئی ہم کون ہیں؟ سمجھنا چاہتے ہو کہ ہم کون ہیں؟ ہم کو سمجھنا ہے. اب اس بات کو یاد رکھنا کہ آگ دشمن ہے پانی کی, آگ دشمن ہے پانی کی, پانی دشمن ہے آگ کا, ہوا دشمن ہے مٹی کی, مٹی دشمن ہے ہوا کی, ہے نا. بھئی ایسا ہی ہے نا, آسان کر دو بات کو. آگ دشمن ہے پانی کی, پانی دشمن ہے آگ کا. اگر آگ پانی پر حاوی ہو جائے تو بھاپ بنا کے اڑا دے. میں یہ سمجھا رہا ہوں, اگر آگ پانی پر حاوی ہو جائے تو اسے بھاپ بنا کر اڑا دے, اور اگر پانی آگ پر حاوی ہو جائے تو انگارے کو بجھا دے. اور یہ معجزہ ہے ذکر علی کا کہ ہر زبان میں سمجھ میں آتا ہے. یہ فارمولا صرف مومن پہ اپلیکیبل ہے, منافق پہ نہیں. اسے تو اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی 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 علی, یا علی یا علی یا علی مدد. تو اب ہم کو سمجھو, ہم کو, ہے نا. آگ دشمن ہے پانی کی, پانی دشمن ہے آگ کا. یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں. اسی طریقے سے مٹی اور ہوا میں دوستی نہیں ہے, مٹی اور ہوا میں دوستی نہیں ہے. آسان کر دو بات کو. بھائی مٹی کو ہوا کی زد پر رکھو, دھول بنا کے اڑا دو. ایسا ہے نہیں, ہے نا. تو یہ آگ پانی ہوا مٹی
یہ چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور وہ کیا کمال کا خالق ہے کہ انہی چاروں سے ملا کر انسان بھی بنا رہا ہے، جانور بھی بنا رہا ہے۔ بلند سے بلند تر صلوات۔ بس گفتگو اس مرحلے سے بہت زیادہ آگے نہیں جائے گی، بات کو یہی کہیں پر لے جا کر روک لینا ہے نا۔ تو اس نے مٹی کے جوہر سے تمہیں خلق کیا ہے نا۔ یہ کون سی آیت تھی؟ سورہ مومنون کی۔ ٹھیک، ہم نے انسان کو کتنی چیزوں سے بنایا؟ جو انسان کی جوڑے بنائے کتنی؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، جتنے بھی جوڑے بنائے کلھا، کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے۔ مما تنبت الارض ہے نا، زمین سے مٹی لی، ومن انفسہم، اس میں نفس ڈالا، ومما لا یعلمون، اور اس میں ایک چیز اور ڈال دی جسے تم نہ جانتے ہو نہ جانو گے، اس کا نام ہے روح۔ یہ بات ہو گئی نا۔ تو اب ہر انسان کے اندر 3 چیزیں ہیں، قرآن اور انسان مجبوری ہے، خشک موضوع ہی صحیح لیکن اس کو تر تو کرنا ہے نا ذکر علی سے، تر تو کرنا ہے نا، اس لیے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ اس وقت میں نے اپنے خود کی بات کی، مجھے معلوم ہے آپ کا بھی نہیں ہوگا ہے نا۔ تو اب ہر انسان میں کتنی چیزیں ہیں؟ 3، مٹی ہے، نفس ہے، اور کیا ہے؟ روح ہے نا۔ مٹی ہے پست ترین شے ہے نا، روح ہے بلند ترین شے ہے نا۔ مٹی پستی سے چلی بلندی کی طرف ہے نا، روح بلندی سے چلی پستی کی طرف۔ اب تم کہو گے نا کہ روح بلند ترین شے کیسے ہے؟ اس کی دلیل دیجیے ہے نا۔ تو قرآن کی آیت بھول گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح ہے نا۔ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوتی ہے، ادھر سے ادھر آئی، بلندی سے پستی کی طرف آئی۔ مٹی ہے پست ترین شے جو پستی سے بلندی کی طرف چلی ہے نا، روح ہے بلند ترین شے جو بلندی سے پستی کی طرف چلی۔ ایک پست ترین شے، دوسری بلند ترین شے ہے نا۔ اب ان دونوں کو، پست و بلند کو جس نے ملا کے رکھا اس کا نام ہے نفس۔ پست اور بلند، ایک انتہائی پست مٹی، ایک انتہائی بلند روح جو آسمان سے اتری ہے نا۔ تو ایک پست دوسرے بلند، تو پستی اور بلندی ان دونوں شے کو جس نے ملا کے رکھا اس کا نام کیا ہے؟ نفس۔ بات ہو گئی بات ہے نا۔ تو اب ہر انسان میں مٹی ہے، نفس ہے، روح ہے، ہو گئی نا بات۔ اچھا جب انسان مرا تو کیا چیز مری؟ ادھر سے آواز آئی روح، نہ ابھی رک جاؤ، اب میں ایسا لگ رہا ہے کہ لیکچر دینا پڑ جائے گا تھوڑا سا ہے نا، اور کبھی کبھی لیکچر بھی سنو، وہ بھی فضائل علی سے طری ہوگا انشاءاللہ ہے نا۔ ہم خشک لیکچر دینے کے عادی بھی نہیں ہیں، بہت توجہ رکھنا۔ ہر انسان میں 3 چیزیں، مٹی، نفس، روح۔ انسان مرا تو کیا مرا؟ مٹی مر گئی۔ سوال ہے جب انسان مرا تو مٹی مری؟ نہیں، مٹی نہیں مری، اس لیے کہ مرنے کے بعد انسان کے ڈائمنشنز میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کے جسم کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی، ڈیپتھ، والیوم، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم نہیں مرا ہے نا، جسم نہیں مرا۔ اچھا جسم نہیں مرا تو کہہ دو کہ روح مر گئی؟ ادھر سے آواز آئی تھی پہلے، اب خاموش ہو گئے، ادھر سے آواز آئی تھی بھائی جسم نہیں مرا تو کہہ دو کہ روح مر گئی ہے نا۔ کہہ لیں کہ روح کہاں سے مرے گی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ حبیب یہ تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو قل الروح من امر ربی، حبیب کہہ دے کہ روح اللہ کا امر ہے اور امر کو موت نہیں آتی۔ یسألونک عن الروح ہے نا، حبیب یہ تجھ سے روح کے بارے میں، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، حبیب ان سے کہہ دے کہ یہ روح میرے اللہ کا امر ہے، امر۔ اور کہنے لگا امر کو موت نہیں آتی۔ ملا کہنے لگا کہ بھئی روح نہیں مرتی، کیوں؟ اس سے کہ امر ہے، امر کو موت نہیں آتی، تو امر کو موت نہیں
کو موت کیسے آ جائے گی؟ ملا کی عمل سمجھ میں آ گیا، صاحب العمل آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ رکے رہنا اور دیکھو وقت بھی اچھا خاصا ہو گیا ہے، تو مجھے بس ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے، کل ایک، اور وہیں پہ بات کو روکوں گا، اور میں لفظوں کی تلاش میں ہوں، کن لفظوں میں آسانی کے ساتھ اس پیغام کو یہاں بھی اور باہر جو تشریف فرمائے ان تک بھی پہنچا دو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب تین چیزیں ہر انسان میں، مٹی، نفس اور روح۔ مٹی نہیں مرتی، اسی کے ڈائمینشن میں، جسم میں کوئی فرق نہیں آیا۔ روح نہیں مرتی، اسی کا روح اللہ کا نام عامر ہے، اور عامر کو موت نہیں آتی۔ تو اب تیسری چیز بچی نفس جو مرتا ہے۔ تیسری چیز کیا بچی؟ نفس جس کو موت آتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر جسم کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قرآن نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت۔ پہنچی بات؟ حضور آپ کی خدمت میں پہنچی بات ہے نا؟ اسی لیے قرآن نے کہا کلو نفس ذائقۃ الموت۔ موت کس کو آتی ہے؟ نفس کو آتی ہے، ٹھیک؟ تو اب یہ اصول بن گیا کہ جب تک میرا نفس میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں، الگ کر لو گے مر جاؤں گا، ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ جب تک آپ کا نفس آپ کے ساتھ ہے آپ زندہ ہیں، نکال لو مر جائیں گے۔ تو موت کیسے آتی ہے؟ نفس کو آتی ہے۔ جب تک نفس تمہارے ساتھ ہے تم زندہ ہو، الگ کرو مر جاؤ گے۔ جب تک میرا نفس میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں، الگ کروں مر جاؤں گا۔ بھائی یہی سبب ہے کہ قرآن نے علی کو شعور رسول نہیں کہا، علم رسول نہیں کہا، دل رسول نہیں کہا، قرآن نے کہا علی ہے نفس رسول۔ بات پہنچی نہیں پہنچی؟ بھائی اصول بن گیا نا کہ جب تک میرا نفس میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں، نکال لو مر جاؤں گا۔ جب تک آپ کا نفس آپ کے ساتھ ہے اور زندہ ہے، نکال لے مر جائیں گے، ہے نا؟ تو یہی سبب ہے کہ قرآن نے علی کو شعور رسول نہیں کہا، ادراک رسول نہیں کہا، قرآن نے کہا علی ہے نفس رسول۔ اب آیت پڑھی دوں تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ جب چلے ہیں میدان مباہلہ کی طرف تو قرآن نے آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بھئی یہ تو بات پہنچ گئی نا، گفتگو آج کی تمام ہو گئی۔ آج جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، میں نے آج جان کے پڑھی ہے تاکہ کنفیوژن نہ رہے، ہے نا؟ مباہلے کے روح سے علی کیا ہے؟ نفس رسول، ٹھیک؟ جب تک میرا نفس میرے ساتھ ہے میں زندہ ہوں، نکال لو مر جاؤں گا۔ جب تک تمہارا نفس تمہارے ساتھ ہے تم زندہ ہو، نکال لو مر جاؤ گے، ہے نا؟ علی کو ادراک رسول نہیں کہا، شعور رسول نہیں کہا، قرآن نے کہا علی ہے نفس رسول۔ تو اگر رسالت کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، رسالت کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو ہر وقت نفس رسول کو رسول کے ساتھ رکھو۔ یہی سبب ہے کہ کلمہ ہو وہاں بھی محبت کے ساتھ علی، اذان ہو وہاں بھی محبت کے ساتھ علی۔ بس عزیزوں، کربلا علی کی ولایت کا انتقام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی کسی تقریر میں اس کی تشریح کروں۔ کربلا علی ولی اللہ کا، علی کے فضائل کا، علی کی ولایت کا انتقام ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ 28 رجب کو میرے حسین نے مدینہ چھوڑا، جانتے ہو حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں نانا رسول اللہ کی قبر مطہر ہے،
یہ وہ مدینہ ہے جس کی گلیوں میں بھیا حسن کے ساتھ حسین کا بچپن گزرا ہے نا؟ اور یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے میں اس ماں کی خبر ہے جس نے چکی پیس پیس کر حسین کو پالا تھا. اجرکم اللہ. تمہاری آوازیں بلند ہو گئی. یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کے نام کا. اتنا گداس ہے اس نام میں کہ میں نے نام لیا اور آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. جانتے ہو میرا نبی مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کے ساتھ تھے ہے نا. اچانک ایک گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز بلند ہوئی. نبی کے کانوں تک آئی بچے کے رونے کی آواز. پکار کے صحابہ کرام سے کہنے لگے کہ اس گھر کے شخص کو باہر بلاؤ. اس گھر کا تو مالک ہے, اسے بلاؤ. وہ گھر سے باہر آیا. جب باہر آیا تو نبی نے اس کی صورت دیکھی اور گزارش کی. کہنے لگے کہ اس بچے کو جا کر چپ کراؤ. اس بچے کو جا کر پیار محبت سے خاموش کراؤ. وہ چلا گیا. جب چلا گیا تو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو رو کے کہنے لگے کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے سے مشابہ ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین نصف شب کے قریب, مدینہ چھوڑا ہے نا 28 رجب کو, تو ایک رات پہلے نصف شب کے قریب, آدھی رات کے قریب حسین چلے قبر رسول کی طرف آئے اور آنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ کی قبر پر رکھ دیے اور سلام کیا کہ نانا آپ پر میرا سلام ہو. اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام ہو. اور اس کے بعد رو کر کہنے لگے کہ نانا آپ کی امت نے مجھے بڑا ستایا تو نانا مجھے اپنے پاس بلا لو. اپنے سینے کو قبر رسول سے متصل کیا اور حسین نے رونا شروع کیا. روتے روتے حسین کی آنکھ لگ گئی. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا. رسول نے حسین کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا حسین وہ وقت قریب ہے جب تم مجھ سے آ ملے گا, تو بیٹا حسین صبر کر. اور حسین مجھے معلوم ہے کہ تجھے بیٹیوں میں سب سے زیادہ سکینہ محبوب ہے اور بہنوں میں سب سے زیادہ زینب پسند ہے. تو حسین ابھی زینب کے سر سے چادر چلے گی, سکینہ کے رخسارے پہ تماچے لگیں گے. حسین کی آنکھ کھلی. یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. قبر رسول سے ودا ہوئے, آئے بھیا حسن کی قبر پر سلام کیا, قبر حسن سے ودا ہوئے. اب حسین کو جانا ہے اس ماں کی قبر کی طرف جس نے حسین کو چکی پیس پیس کے پالا تھا. راوی کہتا ہے کہ جب رسول کی قبر کی طرف حسین جا رہے تھے تو بڑے جمع کے قدم رکھ رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو. جب حسن کی قبر کی طرف چلے تو جم کے قدم اٹھا رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو. لیکن وہی راوی لکھتا ہے کہ جب ماں کی قبر کی طرف چلے تو ویسے دوڑے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گود کی طرف دوڑتا ہے. آئے اور قبر فاطمہ پہ گرا دیا. السلام علیکم یا اماں آپ پر میرا سلام ہو. قبر فاطمہ سے جواب آیا وعلیکم السلام یا غریب معلوم. اے ماں کے پردیسی بیٹے, اے ماں کے مظلوم بیٹے, اے ماں کے پیاسے بیٹے, تجھ پر بھی ماں کے سلام ہو. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.